Students, Assalamu alaikum. The topic we will cover during today's lecture is web security. آج کا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پریویس لیکچر میں کون سے ٹاپکس کور کیے تھے. بیسیکلی جو ہمارا پریویس لیکچر تھا وہ ویب اپلیکیشن کے آپریشن اینڈ مینٹیننس فیز کے بارے میں تھا. جب ہم کسی ویب اپلیکیشن کو ڈیولپ کر کے اور ٹیسٹ کر کے لانچ کرتے ہیں تو بیسیکلی ہمارا آپریشن اینڈ مینٹیننس فیز جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. اس لیکچر میں ہم نے دو میجر آبجیکٹیوز آپریشن اینڈ مینٹیننس فیز کے ڈسکس کیے. ان میں سے جو پہلا آبجیکٹیو تھا وہ یہ تھا کہ ریئل انوائرمنٹ میں ہم نے اپلیکیشن کے جو ایررز ہیں انہیں فائنڈ کرنا ہے تاکہ ہم اپنی ویب اپلیکیشن کی کوالٹی کو امپروو کر سکیں. اس کے بعد جو سیکنڈ میجر آبجیکٹیو ہم نے ڈسکس کیا وہ تھا کہ ہم نے ویب اپلیکیشن کے سکسیزفل ہونے کے چانسز کو بڑھانا ہے. تو اس طرح سے کوالٹی امپروومنٹ اور سکسیس یہ دو میجر آبجیکٹیوز ہم نے ڈسکس کیے آپریشن اینڈ مینٹیننس فیز کے. اس میں ہم نے دیکھا کہ جو کوالٹی امپروومنٹ ہے بائی فائنڈنگ ایررز اینڈ ریموونگ ایررز، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایپلیکیشن کیا ہے اور اس میں کس طرح کے ایررز آتے ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں ویب اپلیکیشن کے سکسیس چانسز کو بڑھانے کی تو اس میں ہم کچھ آپریشنز ہمیں پرفارم کرنے پڑتے ہیں. ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو کہ ڈیورنگ ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جو کہ ویب اپلیکیشن کے لانچ ہونے کے بعد. تو اس میں ہم نے جو فیکٹرز یا آپریشنز ڈسکس کیے وہ پروموٹنگ اے ویب اپلیکیشن، جس میں ہم نے ڈفرینٹ ٹیکنیکس ڈسکس کی جن کی وجہ سے ہم اپنی ویب اپلیکیشن کو پروموٹ کر سکتے ہیں. بیسیکلی جب ہم ویب اپلیکیشن کو پروموٹ کرتے ہیں تو ہمارے ویب اپلیکیشن پہ جو وزٹرز ہیں ان کا اکاؤنٹ بڑھتا ہے اور کسی بھی ویب اپلیکیشن کی سکسیس کو ہم میئر کرتے ہیں کہ اس اپلیکیشن پہ کتنے یوزرز جو ہیں وہ وزٹ کرتے ہیں. اب ویب اپلیکیشن کی پروموشن کے لیے جو میتھڈس ہم نے پڑھے وہ بیسیکلی ویب بیسڈ میتھڈس ہے. جو کنونشنل میتھڈس ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے ہم نے انہیں بھی ہم یوز کر سکتے ہیں، لیکن جو ٹیکنیکس ہم نے ڈسکس کی وہ ویب کو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے یوز کرنا. اس میں ہم نے نیوز لیٹر، ایفیلیٹ مارکیٹنگ اور سرچ انجن مارکیٹنگ یہ تین ٹیکنیکس پڑھی جن کے تھرو ہم اپنے ویب اپلیکیشن کو پروموٹ کر سکتے ہیں. نیوز لیٹر میں ہم نے دیکھا کہ ہم ریگولرلی جو ہے یوزرز کو اپنی پروڈکٹ کے بارے میں نیوز لیٹر سینڈ کرتے ہیں. اسی طرح سے جو ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ویب پروڈکٹ جو ہے اسے ایڈورٹائز کرتے ہیں کسی دوسری ویب اپلیکیشن پہ. تو اس طرح سے جو وزٹرز دوسری ویب اپلیکیشن پہ آتے ہیں وہاں پہ انہیں ہمارے پروڈکٹ کی ڈیٹیلز بھی ملتی ہیں. سرچ انجن مارکیٹنگ میں بیسیکلی ہم نے ٹیکنیکس ڈسکس کی جس کی وجہ سے ہم سرچ انجن کی جو ریزلٹس ہیں اس میں ہم ایک بہتر رینکنگ جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو سیکنڈ ٹاپک تھا ہمارے پاس وہ کنٹینٹ مینجمنٹ تھا. اس میں ہم نے دیکھا کہ جو کنٹینٹس ہیں وہ ایک میجر بلڈنگ بلاک ہیں ویب اپلیکیشن کا. تو ہم نے کنٹینٹس کو اس طرح سے مینیج کرنا ہے کہ وہ موسٹ ریسنٹ اور یوزر کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ یوزرس جو ہیں وہ ویب اپلیکیشن کو وزٹ کریں. تو اس میں ہم نے ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا کہ ہمیں جو کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے اس کے تھرو وہ کنٹینٹ مینجمنٹ کو بڑا آسان بنانا ہے تاکہ نان ٹیکنیکل یوزرس جو ہیں وہ بھی کنٹینٹس کو ایزیلی مینیج کر سکیں. اس کے بعد جو تھرڈ فیکٹر ہم نے ڈسکس کیا وہ یوزیج انالیسس ہے.
بیسیکلی اس میں ہم نے ہمارا جو آبجیکٹیو تھا وہ یہ تھا کہ ہم جو یوزرس وزٹ کرتے ہیں ویب اپلیکیشن کو ان کے جو یوزیج ہے اس یا بیہیویئر ہے اسے انالائز کریں. اس میں جو کچھ ٹیکنیکس ہم نے ڈسکس کی اس میں سرور کی لاگ فائل سے ڈیٹا کو گیٹ کرنا تاکہ اس پہ انالیسس کیے جا سکیں. اسی طرح سے ایک اور ٹیکنیک تھی پیج ٹیگنگ کی جس میں ہم کوئی گرافک یا کوئی اسکرپٹ جو ہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں جسے تھرڈ پارٹی مانیٹر کرتی ہے اور جتنی دفعہ وہ امیج یا اسکرپٹ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے تو اس کی بیس کے اوپر ہم یوزر کا بیہیویئر جو ہے اس سے ریلیٹڈ ڈیٹا کو گیٹ کرتے ہیں اور اسے انالائز کرتے ہیں. اس میں ہم نے کچھ اسٹیٹسٹیکل انڈیکیٹرز ڈسکس کیے جس کی بیس پہ ہم اس چیز کو میئر کر سکتے ہیں کہ ایک ویب ایپلیکیشن جو ہے وہ سکسیزفل ہے یا نہیں ہے. اس میں جو انڈیکیٹرز ہم نے دیکھے وہ ہٹس، نمبر آف ہٹس، نمبر آف پیج امپریشنس اور نمبر آف وزٹس. بیسیکلی نمبر آف ہٹس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیج پہ یوزر جب وزٹ کرتا ہے تو اس پیج کے جتنے ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ نمبر آف ہٹس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. پیج امپریشن کا یہ تھا کہ یوزر جتنے پیجز ایک ایپلیکیشن کے ڈاؤن لوڈ کرتا ہے کمپلیٹلی انہیں ہم نے پیج امپریشن کا نام دیا تھا. اگر ہم نمبر آف ہٹس کی بات کریں تو اس میں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک پیج کا لے آؤٹ کیسا بنایا ہے. اگر ایک پیج میں بہت زیادہ ایلیمنٹس ہیں تو اس کا ہٹ کاؤنٹ بہت زیادہ ہو جائے گا، جبکہ اگر ایک پیج میں نمبر آف ایلیمنٹس کی تعداد کم ہے تو اس کا پیج کاؤنٹ کم ہوگا. تو اس وجہ سے جو نمبر آف ہٹس ہے یہ کوئی زیادہ میننگ فل انڈیکیٹر نہیں ہے سکسیس کو میئر کرنے کا. اسی طرح سے پیج امپریشن کی بات کریں تو اگر ایک یوزر ایک ہی دفعہ وزٹ کرتا ہے اور بہت سارے پیجز کو وزٹ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا نمبر آف پیج امپریشن جو ہے اس کا کاؤنٹ بڑھ جائے گا. اس کے برعکس جو ہم نے تھرڈ انڈیکیٹر ڈسکس کیا نمبر آف وزٹس، بیسیکلی اس میں ہم یوزر جب ایک دفعہ وزٹ کرتا ہے کسی ایپلیکیشن کو تو اس میں جتنے پیج امپریشنس ہوتے ہیں ان سب کو ہم ایک وزٹ کا نام دیتے ہیں. تو نمبر آف وزٹس جو ہے وہ ایک زیادہ بہتر انڈیکیٹر ہے. اس کے بعد ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ہم جو بیہیویئر ہے یوزر کا اس کے اوپر ہم اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس یوز کر کے ہم بہت سے یوزفل ریزلٹس جو ہیں وہ obtain کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک ای کامرس ایپلیکیشن کے لیے کہ کون سی پروڈکٹس جو ہیں وہ زیادہ پاپولر ہیں، اسی طرح سے کون سی پروڈکٹس جو ہیں وہ ایک گروپ کی شکل میں یوزرس جو ہیں وہ خریدتے ہیں، اسی طرح سے کتنے وزٹرز ہیں جو کہ بائرز میں کنورٹ ہوتے ہیں. تو اس طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ یوزفل ہو سکتی ہے ای کامرس ایپلیکیشن میں امپروومنٹ لانے کے لیے. جو آج کا لیکچر ہمارے پاس بیسیکلی اس میں ہم ویب سیکیورٹی کا ایک اوور ویو لیں گے اور جو ویب سیکیورٹی کے ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں جن میں سیکیور ٹرانسمیشن آف ڈیٹا، یوزرس سیکیورٹی ایشوز اور سروس پرووائڈرس ایشوز، تو ان ٹاپکس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں ویب سیکیورٹی. بیسیکلی جب ہم ویب ایپلیکیشن سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو اسے ڈیفائن کرنے کے لیے ہم ڈفرینٹ یوزرس یا اسٹیک ہولڈرس جو ہیں ان کے جو آئیڈیاز ہیں اس کی بیس کے اوپر ہم سیکیورٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں. اگر ہم ایک ویب ایپلیکیشن یوزر کی بات کریں یا کلائنٹ جو ہے اس کی بات کریں، ویب کلائنٹ ایکسپیکٹ ویب ایپلیکیشن ٹو بی سیکیور. اٹ مینس پریونٹنگ ایکسیس فرام
trusted and malicious sources to private data, and service providers don't misuse their data. تو بیسیکلی جب ایک کلائنٹ یا یوزر کسی ویب اپلیکیشن کو یوز کرتا ہے تو اس کے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جو میجر کنسرن ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جو انفارمیشن یوزر پرووائڈ کر رہا ہے اس ویب اپلیکیشن کو اسے کوئی انٹرسٹڈ یا ملیشیس سورسز ہیں وہ ایکسیس نہ کر سکیں. اسی طرح سے جو سروس پرووائڈرس ہیں یعنی وہ لوگ جو کہ ویب اپلیکیشن کی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں وہ مس یوز نہ کر سکیں. جو سروس پرووائڈرس ہیں ان کے مس یوز کو اگر ہم دیکھیں تو وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہ یوزر کے جو پرسنل انفارمیشن ہے وہ کسی تھرڈ پارٹی کے ساتھ شیئر کریں. تو یوزر کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کا ڈیٹا جو ہے وہ سیکیور رہے اور جو سروس پرووائڈرز ہیں اسے مس یوز نہ کر سکیں. اسی طرح سے جو ویب اپلیکیشن سروس پرووائڈرز ہیں انہیں بھی بہت سارے رسک جو ہوتے ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن میں سے جو ان کا آبجیکٹیو ہوتا ہے پریونٹ ایکسیس فرام اٹیکرز. تو بیسیکلی جو اٹیکرز ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ طریقوں سے اٹیک کرتے ہیں ویب اپلیکیشن پہ تاکہ جو ویب سرور ہے اس کے ڈیٹا تک ایکسیس حاصل کی جا سکے. فار ایگزامپل اٹیکرز ٹرائی کرتے ہیں کہ جو یوزرس آن لائن پرچیز کرتے ہیں ان کے کریڈٹ کارڈ نمبرز جو ہیں انہیں معلوم کیا جا سکے. اسی طرح سے وہ ڈیٹا کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں اور اسے ماڈیفائی کرنا چاہتے ہیں. جب ایک اٹیکر جو ہے کریڈٹ کارڈ نمبرز تک ایکسیس کر لیتا ہے تو وہ اس نمبر کے تھرو آن لائن شاپنگ کر سکتا ہے جس کا الٹیمیٹلی نقصان جو ہے وہ کلائنٹ کو پہنچتا ہے. اسی طرح سے اگر ایک اٹیکر جو ہے وہ ویب اپلیکیشن کے ڈیٹا اور کو ایکسیس اور ماڈیفائی کر لے, فار ایگزامپل وہ کسی ای کامرس ویب سائٹ کا جو اسٹاک ریلیٹڈ انفارمیشن ہے اسے اپڈیٹ کر دے تو اس طرح سے بھی جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے ایپلیکیشن کو. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اٹیکرز جو ہیں وہ ویب اپلیکیشن کی جو سروس ہے اسے لمیٹڈ کر دیتے ہیں کہ اس کے بہت سے فیچرز جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوتے یوزرز کے لیے. سو اٹ کین انفلوئنس ایگریمنٹس اینڈ کاز فائنینشیل لاس. تو جب ایک اٹیکر جو ہے کسی ویب اپلیکیشن کے ڈیٹا اور اس کی سروس کو کنٹرول کر لیتا ہے تو ڈیفینیٹلی جو کلائنٹ ہوتے ہیں وہ ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ اس ویب اپلیکیشن پہ کم ہوتا ہے جو کہ ایک فائنینشیل لاس کا سبب بنتا ہے. تو اس طرح سے اگر ہم سیکیورٹی کو ڈیفائن کریں تو سیکیورنگ دی اینڈ یوزرس کمپیوٹر اینڈ پرسنل ڈیٹا اسٹورڈ آن اٹ, جو ہمارا ایک اسپیکٹ بنتا ہے کہ ہم نے جو یوزر ہے جو کہ ویب اپلیکیشن کو یوز کر رہے ہیں ان کا جو پرسنل کمپیوٹر ہے اس تک ایکسیس کو روکنا ہے. اسی طرح سے جو ڈیٹا انہوں نے اپنے پرسنل کمپیوٹرز کے اوپر اسٹور کیا ہوا ہے اسے ہم نے جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا ہے. نمبر 2, سیکیورنگ انفارمیشن ان ٹرانزٹ. جب یوزر ویب اپلیکیشن پہ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے اور اس کے بعد ڈیٹا کو جو ہے سرور پہ سینڈ کرتا ہے تو یہ جو ٹرانسمیشن ہے ڈیٹا کی ہم نے اسے سیکیور کرنا ہے. اور تھرڈ جو ہے سیکیورنگ دی سرور اینڈ ڈیٹا اسٹورڈ آن اٹ. اب یہ جو ہے سروس پرووائڈر کے پوائنٹ آف ویو سے کہ سرور
کو ہم نے سیکیور کرنا ہے, اور اسی طرح سے جو ڈیٹا سرور کے اوپر ایگزسٹ کرتا ہے ہم نے اسے سیکیور کرنا ہے. تو اس طرح سے ہم ویب سیکیورٹی کو جو ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں ان کے لحاظ سے ڈیفائن کر سکتے ہیں. اسی چیز کو اگر ہم اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو ہمارے پاس 3 پوائنٹس ہیں ایک ویب اپلیکیشن کے جہاں پہ ہمیں سیکیورٹی کی ضرورت پڑتی ہے. نمبر 1 کلائنٹ, کہ ہم کلائنٹ کو جو ہے ان آتھورائزڈ ایکسیس سے بچائیں. اسی طرح سے جو ڈیٹا کلائنٹ نے اپنے لوکل مشین پہ اسٹور کیا ہوا ہے اسے پروٹیکٹ کریں. اس کے بعد کمیونیکیشن آ جاتا ہے جس میں نیٹ ورک سیکیورٹی اور سیکیور کمیونیکیشن, یہ ہمارے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. اور نمبر 3 سروس پرووائڈر یا ویب سرور, اس میں ہمارے پاس سیکیورٹی آف دی ہوسٹ اور سروس اویلیبلٹی, کہ جو اٹیکرز ہیں وہ ویب سرور کو ایکسیس نہ کر سکیں اور نہ ہی جو سروس ہے اس میں ریڈکشن لا سکیں. پریویس سلائیڈ میں ہم نے ایک ویب اپلیکیشن ایگزیکیوشن انوائرمنٹ کے اندر ہم نے وہ پوائنٹس جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے جہاں پہ ہمیں سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے. آئیے اب ہم سیکیورٹی اسپیکٹس کو پریسائز طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بیسک آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں. جو فرسٹ آبجیکٹیو ہے وہ ہے کانفیڈینشیلٹی, means communication between a customer and a provider cannot be read by a third party. تو بیسیکلی جو کانفیڈینشیلٹی کا آبجیکٹیو ہوتا ہے اس میں ہمارا جو ایم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کسٹمر اور ایک ویب اپلیکیشن کے بیچ میں جو کمیونیکیشن ہوتی ہے اسے کوئی تھرڈ ان آتھورائزڈ پرسن جو ہے وہ ریڈ نہ کر سکے. کانفیڈینشیلٹی جو ہے یوزلی ہم ڈیٹا انکرپشن کے تھرو جو ہے وہ اچیو کرتے ہیں. آنے والی سلائیڈز پہ ہم اس ٹاپک کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اس کے بعد جو سیکنڈ آبجیکٹیو ہے وہ ہے انٹیگریٹی. nobody is able to modify the exchanged information. بیسیکلی جو انٹیگریٹی ہے وہ یہ ہے کہ یوزر نے جو انفارمیشن پرووائڈ کی ہے اسے کوئی ان آتھورائزڈ پرسن جو ہے وہ چینج نہ کر سکے. اسی طرح سے تھرڈ آبجیکٹیو ہمارے پاس ہے وہ ہے نان ریپوڈیشن. اوریجنیٹرز آف میسیجز شوڈ ناٹ بی ایبل ٹو ڈینائی. بیسیکلی جب ایک کلائنٹ اور ایک ویب سرور جو ہے آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمارا ایک آبجیکٹیو یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ جنہوں نے میسج سینڈ کیا ہے وہ اس بعد میں اس چیز کو ڈینائی نہ کر سکیں کہ یہ میسج جو ہے واقعی انہوں نے سینڈ کیا تھا. اگر آپ اس کی ایگزامپل لیں تو اگر ایک ای کامرس ویب اپلیکیشن میں یوزرس آرڈر بک کرواتے ہیں اور وہ بعد میں یہ کہیں کہ یہ آرڈر ہم نے سینڈ ہی نہیں کیا تھا, تو اس طرح کے جو سچویشنز ہیں وہ افیکٹ کر سکتی ہیں بزنس کو. تو ہم نے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ ایک میسج جو ہے جب ایک یوزر سینڈ کرتا ہے تو وہ اس چیز کو ڈینائی نہ کر سکے کہ یہ میسج یا انفارمیشن جو ہے وہ میں نے سبمٹ نہیں کی. اسی طرح سے ایک اور آبجیکٹیو جو ہے وہ اوتھینٹیکیشن. the process of verifying the identity of a person or general subject such as another application invoking a service on behalf of a human user. تو بیسیکلی اوتھینٹیکیشن میں ہم اس چیز کو اوتھینٹیکیٹ کرتے ہیں کہ جو یوزر ہے وہ کون ہے اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی ان آتھورائزڈ پرسن جو ہے وہ کسی یوزر کے بہاف پہ جو ہے ویب اپلیکیشن کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. تو بیسیکلی ہم نے یوزر کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. یوزلی جو ویب اپلیکیشنز ہوتی ہیں اس میں اوتھینٹیکیشن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم لاگ ان پاس ورڈ میکانزم یوز کرتے ہیں.
تو ایک یوزر جب ویب اپلیکیشن کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے تو وہ اپنا آئی ڈی اور پاسورڈ جو کہ سیکرٹ ہوتا ہے اس کے تھرو جو ہے وہ اپلیکیشن کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے. اسی طرح سے آتھرائزیشن used to infer which privileges authenticated users are granted. تو آتھرائزیشن کا جو آبجیکٹیو ہے اس میں ہم اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ ایک یوزر جب لاگ ان کرتا ہے تو جسٹ وہی فنکشنالٹیز پرفارم کر سکے جو کہ اسے آتھرائزڈ ہیں. فار ایگزامپل ایک اپلیکیشن پہ ڈفرینٹ ٹائپ کے یوزرس ہو سکتے ہیں. ایڈمنسٹریٹر جو ہے اس کے پاس رائٹس زیادہ ہوتے ہیں جبکہ ایک نارمل یوزر جو ہے اس کے پاس رائٹس کمپیریٹیولی کم ہوتے ہیں. تو ہم نے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ جو یوزر جس ٹائپ کا ہے وہ اسی ٹائپ کی فنکشنالٹیز پرفارم کر سکیں. اویلیبلٹی guaranteeing the availability of web applications. It means کہ ہم نے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ unauthorized لوگ جو ہیں وہ ویب اپلیکیشن سرور کو ایکسیس کرنے کے بعد اس کی جو سروسز ہیں انہیں کم نہ کر سکیں کیونکہ سروس ڈاؤن ٹائم ٹپیکلی امپلائز فائنینشیل لاسز. پرائیویسی ڈیمانڈس دی ریلائبل ہینڈلنگ آف ڈیٹا. جیسا کہ ہم نے لیکچر کے سٹارٹ میں بھی دیکھا تھا کہ جو یوزر ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو ڈیٹا ہے اس تک انآتھورائزڈ لوگ ایکسیس نہ کر سکیں اور اسی طرح سے جو سروس پرووائڈرس ہیں وہ اس ڈیٹا کو مس یوز نہ کر سکیں. تو پرائیویسی میں ہم نے ان آبجیکٹیوز کو انشور کرنا ہوتا ہے. ابھی تک کے لیکچر میں ہم نے جو ڈفرینٹ آبجیکٹیوز ہیں ویب سیکیورٹی کے ہم نے ڈسکس کیا جن میں کانفیڈینشیلٹی، انٹیگریٹی، اوتھینٹیکیشن، آئیڈینٹیفیکیشن، پرائیویسی، اویلیبلٹی. تو بیسیکلی یہ آبجیکٹیوز ہیں جنہیں ہم تھرو سیکیورٹی اچیو کرنا چاہتے ہیں. اب ہم کچھ ٹیکنیکس ڈسکس کریں گے جن کے تھرو ہم ان آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ڈیٹا انکرپشن. انکرپشن از اے بیسک ٹیکنالوجی فار انیبلنگ سیکیور میسیجنگ. تو بیسیکلی جب ہم ڈیٹا کو سیکیور وے میں ٹرانسمٹ کرنا چاہتے ہیں کلائنٹ کی مشین سے ویب سرور پہ تو اس کے لیے جو ڈیٹا انکرپشن ہے اسے ہم ایک پروڈکٹ ٹرم میں کرپٹوگرافی بھی کہتے ہیں. اس کے تھرو ہم اس آبجیکٹیو کو اچیو کرتے ہیں. اگر ہم انکرپشن کی بات کریں جیسا کہ ابھی آپ نے اس سلائڈ پہ دیکھا تو بیسیکلی انکرپشن میں ہم جب ڈیٹا کو سینڈ کرتے ہیں تو ایکچوئل میسج کو ہم کسی انکوڈیڈ طریقے سے سینڈ کرتے ہیں. اٹ مینس کہ جو ہمارے پاس ایکچوئل میسج ہوتا ہے ہم اسے چینج کرتے ہیں بائی یوزنگ سم میتھمیٹیکل فنکشنس. تو اس کے بعد جو میسج جب کنورٹ ہو جاتا ہے سیکرٹ میسج میں تو ہمارے پاس وہ جو انآتھورائزڈ پرسن ہے ان کے لیے ریڈیبل نہیں رہتا. تو اگر کوئی تھرڈ پارٹی اس میسج کو ریڈ کر بھی لے تو اس کے اندر جو ایکچوئل میسج ہے اسے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. جو ڈیٹا انکرپشن ہوتی ہے ہمارے پاس اس کے دو بیسک فارمز ہوتی ہیں، ون وے انکرپشن اینڈ ٹو وے انکرپشن. ون وے انکرپشن کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ڈیٹا کو انکرپٹ کر لیا. اٹ مینس ہم نے جو ڈیٹا ہے اسے انکوڈ کر لیا لیکن ہم اسے ڈیکوڈ نہیں کر سکتے. اٹ مینس کہ اس سیکرٹ میسج سے جسے ہم سائفر ٹیکسٹ کا نام بھی دیتے ہیں ہم ایکچوئل میسج کو ریڈ نہیں کر سکتے. اس کے برعکس اگر ہم ٹو وے انکرپشن کی بات کریں تو جب ہم ڈیٹا کو انکرپٹ کرتے ہیں اور اس کا سائفر ٹیکسٹ جو ہے اسے ہم جنریٹ کرتے ہیں تو اس سائفر ٹیکسٹ کی مدد سے ہم ڈیکرپشن کر کے ایکچوئل میسج کو بھی ریڈ کر سکتے ہیں. ڈیکرپشن چینجنگ دس سیکرٹ میسج بیک ٹو اٹس اوریجنل فارم. تو اس طرح سے جب ہم نے
ڈیٹا کو جو سیکرٹ فارم میں سینڈ کیا، اب اسے ہم نے ایکچوئل فارم میں کنورٹ کرنا ہے، تو اس پروسیس کو ہم ڈیکرپشن کا نام دیتے ہیں. تو آئیے ہم اس سلائیڈ پہ جو انکرپشن ڈیکرپشن پروسیس ہے یا کرپٹوگرافک پروسیس جو ہے، ہم اسے ڈائیگرام کے تھرو دیکھتے ہیں. یوزر جس نے میسیج سینڈ کرنا ہے، اور وہ میسیج جو ہے وہ پلین ٹیکسٹ میں ہوتا ہے اور جو ہیومن ریڈیبل ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک میسیج ہے ہیلو، اور اسے جو یوزر ہے وہ سینڈ کرنا چاہ رہا ہے سرور پہ. ہم اس میسیج کو یوزنگ سم انکرپشن الگوریدم ہم اسے سیکرٹ میسیج میں کنورٹ کریں گے. بیسیکلی جو انکرپشن الگوریدمس ہوتے ہیں وہ کوئی کی یوز کرتے ہیں جس کے ساتھ وہ اس میسیج کو کنورٹ کرتے ہیں سائفر ٹیکسٹ میں. تو جو انکرپشن الگوریدم ہے وہ اس میسیج کے اوپر کی مدد سے انکرپشن ایکشن پرفارم کرے گا، اور ہمارے پاس جو ہے وہ سائفر ٹیکسٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوگا. اگر آپ اس ایگزامپل میں دیکھیں تو ہم نے ہیلو کا میسیج سینڈ کیا تھا، اور جو اس کا سائفر ٹیکسٹ ایگزامپل سائفر ٹیکسٹ ہے آپ دیکھیں وہ ASD12#TY. تو اس طرح سے کچھ جنریٹ ہو رہا ہے. اب اگر یوزر جو تھرڈ پارٹی ہے وہ اس سائفر ٹیکسٹ کو ریڈ کر بھی لے تو وہ اس میں سے جو ایکچوئل میسیج ہے اسے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتی. تو اس فارمیٹ میں یعنی جو سائفر ٹیکسٹ ہے اس فارمیٹ میں جو میسیج ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے یوزر کو. اب یوزر نے اس سائفر ٹیکسٹ کے اوپر ڈیکرپشن الگوریدم یعنی ریورس آرڈر میں اور اگین کسی کی کو یوز کرے گا اور میسیج کو ڈیکرپٹ کرے گا. تو یوزر کو جو ریسیور ہے میسیج کا اسے میسیج جو ہے اپنے اوریجنل فارم میں نظر آئے گا، یعنی اسی طرح سے پلین ٹیکسٹ جو ہے اس میں میسیج نظر آئے گا. تو اس طرح سے اگر ہم سمرائز کریں انکرپشن ڈیکرپشن یا کرپٹوگرافک پروسیس کو، تو ہم پہلے میسیج کو انکرپٹ کرتے ہیں یا انکوڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ڈیکرپشن الگوریدم کی مدد سے میسیج کو جو ہے وہ دوبارہ سے اصل فارم میں لا کے ریڈ کر لیتے ہیں. اب جو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے ڈیٹا کی وہ جو ہے وہ سائفر ٹیکسٹ کی فارم میں ہو رہی ہے، جسے اگر کوئی تھرڈ پارٹی ایکسیس بھی کر لے تو اس کے لیے وہ ریڈیبل نہیں ہوتا. تو اس طرح سے جو سیکیور ٹرانسمیشن ہے اس کا آبجیکٹیو جو ہے وہ اچیو ہوتا ہے. مگر ڈیٹا انکرپشن کی ابتدا کی بات کریں تو جولیس سیزر جو فیمس جرنیل ہے اس کے ٹائم پہ جو انکرپشن میتھڈس ہیں وہ سٹارٹ ہوئے. جولیس سیزر بیسیکلی جب اپنے جرنیلز کو جو ہے میسیجز سینڈ کرتا تھا تو وہ ایکچوئل میسیج کے جو ورڈز تھے ان کے لیٹرز کو 3 لیٹرز ڈاؤن جو ہے شفٹ کر کے تو میسیج کو انکرپٹ کرتا تھا. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر میسیج میں اے کا لیٹر یوز ہوا ہے تو وہ ڈی میں کنورٹ ہو جاتا تھا. اسی طرح سے اگر بی کا لیٹر یوز ہوا ہے تو ای میں. تو 3 لیٹرز ڈاؤن دا لسٹ جو ہے وہ شفٹ کرنے کے بعد میسیج جو انکوڈڈ میسیج ہے وہ جنریٹ ہوتا تھا. تو اگر آپ ایگزامپل دیکھیں برن دی برج، یہ میسیج جو ہے سینڈ کرنا تھا اگر تو وہ کچھ اس طرح سے لکھا جاتا تھا. بی تھا تو اسے اس نے ای میں کنورٹ کر دیا، یو کو ایکس میں، آر کو یو میں اور این کو کیو میں. 3 لیٹرز جو ہیں وہ شفٹ کرنے کے بعد اب جو وہ لوگ جنہیں میسیج سینڈ کیا جاتا تھا انہیں اس کی کا پتہ تھا کہ ہم نے یہ میسیج جو ہے اسے ڈیکوڈ یا ڈیکرپٹ کیسے کرنا ہے. تو وہ لوگ میسیج میں جو لیٹرز تھے انہیں 3 لیٹرز اپورڈ جو ہے شفٹ کرتے اور ایکچوئل میسیج جو ہے وہ ریڈ کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے اگر یہ میسیجز جو ہیں وہ
اوپوننٹس کے ہاتھ لگ بھی جاتے تو وہ سکیور ہوتے اور اس میں سے وہ کوئی انفارمیشن جو ہے وہ گیٹ نہ کر پاتے. تو اس طرح سے جو ہے بہت سمپل بیسس پہ جو ہے یہ اسٹارٹ ہوا ڈیٹا انکرپشن. اب اس میں آپ دیکھیں گے ہمارے پاس جو ٹرمز یوز ہوتی ہیں بیسک, وہ جو میسج ہوتا ہے پلین ٹیکسٹ, اس کے بعد الگوریدم یعنی پروسیس کہ ہم کیسے انکرپشن کر رہے ہیں. اس اسپیسیفک ایگزامپل میں آپ دیکھیں گے ہم جو انکرپشن اپلائی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم لیٹرز کو 3 جو لیٹرز ڈاؤن ورڈز شفٹ کر لیتے ہیں, تو یہ ہمارا انکرپشن الگوریدم ہے. اب جو کی ہم نے یوز کیا ہے یہاں پہ وہ ہمارے پاس ہے 3 لیٹرز. اسی طرح سے اگر ہم 4 لیٹرز یا 5 لیٹرز یوز کریں تو ہماری کی جو ہے وہ نمبر آف لیٹرز جو ہے وہ ہوگی. اور جو تھرڈ ہمارے پاس ٹرم ہے وہ یہ ہے کہ ڈیکرپشن الگوریدم, کہ ہم نے ریورس آرڈر میں انکرپشن الگوریدم کا ریورس پروسیس کیا اور اس میں سے ایکچوئل میسج جو ہے ہم نے ریڈ کر لیا. آئیے اب ہم کچھ ماڈرن کرپٹوگرافک الگوریدمس جو ہیں انہیں ڈسکس کرتے ہیں. بیسیکلی جو کرپٹوگرافک الگوریدمس ہیں ریلائی آن کیز ایز سیکریٹ ٹرم فار سائفرنگ اینڈ ڈی سائفرنگ, یعنی جو جتنے بھی الگوریدمس ہیں اس میں جو کی یوز ہوتی ہے وہ بیسیکلی سیکریٹ پارٹ ہوتی ہے ان الگوریدمس کا. جو پروسیس ہے انکرپشن اور ڈیکرپشن کا یہ یوزلی پبلک ہوتا ہے, کوئی بھی پڑھ سکتا ہے کہ ہم نے اس اسپیسیفک الگوریدم کو یوز کر کے انکرپشن یا ڈیکرپشن کیسے کر سکتے ہیں. لیکن جو کمیونیکیشن کے لیے جو سیکریٹ ٹرم ہے ہمارے پاس وہ کی ہے, یعنی یوزر جو کی یوز کرتے ہیں اسے سیکریٹ رکھنا ہے. وداؤٹ کی اٹ از کمپیوٹیشنلی امپاسبل ٹو بریک این الگوریدم. بیسیکلی جو ماڈرن انکرپشن الگوریدمس ہیں وہ ڈیٹا کو انکرپٹ کرنے کے لیے ایک بہت طویل پروسیس جو ہے اور بہت زیادہ کیلکولیشنز جو ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس کی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کمپیوٹیشنلی ہمارے یہ امپاسبل ہے کہ ہم تمام پاسبل کیز جو ہیں وہ اپلائی کر کے اس میسج کو ریڈ کر سکیں. An algorithm is considered strong if brute force attack is the only possible attack. تو جب ہم کوئی الگوریدم ڈیزائن کرتے ہیں انکرپشن کے لیے تو ہم اس کیس میں اسے ایک اسٹرانگ الگوریدم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بروٹ فورس اٹیک یعنی تمام پاسبل کیز کو اٹیمپٹ کرنا, ٹرائی کرنا ہی واحد طریقہ ہو اس الگوریدم کو بریک کرنے کا. تو اگین جیسا ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ کمپیوٹیشنلی ہمارے پاس یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ ہم تمام کیز کو ٹرائی کر سکیں. ماڈرن کرپٹوگرافی میں ہمارے پاس بیسیکلی 3 طرح کے الگوریدمس ہوتے ہیں جن میں سے جو فرسٹ ٹائپ ہے ہمارے پاس وہ سمیٹرک کرپٹوگرافی ہے. سمیٹرک کرپٹوگرافی بیسیکلی 2 وے انکرپشن ہے. اٹ مینس کہ اگر ہم میسج کو انکرپٹ کرتے ہیں تو ہم اس میسج کو ڈیکرپٹ کر کے ایکچوئل میسج بھی ریڈ کر سکتے ہیں. یوز دی سیم سنگل کی ٹو انکرپٹ اینڈ ڈیکرپٹ اے میسج. تو بیسیکلی جو کی پوائنٹ ہے سمیٹرک کرپٹوگرافی کا وہ یہ ہے کہ ہم ایک سیم کی یوز کرتے ہیں انکرپشن اور ڈیکرپشن کے لیے. تو جو سینڈر اور ریسیور ہے ان دونوں کو اس کی کا پتہ ہونا چاہیے اگر وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو سمیٹرک کرپٹوگرافی میں جو ایک بنیادی ایشو ہے وہ یہی ہے کہ کیز کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے, اور جو کی ہے جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا کہ وہ ایک کی ٹرم ہے یا سیکریٹ ٹرم ہے جس کے تھرو کمیونیکیشن ہوتی ہے. ہم سمیٹرک کرپٹوگرافی کو پرائیویٹ کی کرپٹوگرافی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں جو کیز ہوتی ہیں وہ پرائیویٹ ہوتی ہیں. DES and AES are example of symmetric cryptographic algorithms. بیسیکلی اگر ہم DES کی بات کریں تو DES جو ہے ایک
میسیج کے ساتھ 16 فیزز میں کمپلیکس میتھمیٹیکل آپریشنس جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے. اس کے بعد وہ میسیج جو ہے وہ کنورٹ ہوتا ہے سیکرٹ کوڈ میں. تو اگر ہم اس طرح کی کیلکولیشنز مینولی کرنا پڑیں تو ایک لائن کے میسیج کو انکوڈ کرنے کے لیے یا انکرپٹ کرنے کے لیے ہمیں جو ہے شاید پورا دن لگ جائے. تو اتنی کمپلیکس کیلکولیشنز ہوتی ہیں جو کہ یہ الگوریدم پرفارم کرتے ہیں کسی ڈیٹا کو انکرپٹ کرنے کے لیے. آئیے اس ایگزامپل میں ہم ڈائیگرام کے تھرو دیکھتے ہیں سیمیٹرک کرپٹوگرافی کو. ہمارے پاس پلین ٹیکسٹ ہوتا ہے جو کہ کانفیڈینشیل میسیج ہوتا ہے جسے ہم نے سینڈ کرنا ہے. جو سینڈر ہے وہ انکرپشن الگوریدم اپلائی کرے گا اور کوئی کی یوز کرے گا اور ڈیٹا کو جو ہے سائفر ٹیکسٹ میں کنورٹ کر دے گا. اب یہ سائفر ٹیکسٹ جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے یوزر کو اور یوزر جب میسیج کو ریسیو کرتا ہے تو وہ سائفر ٹیکسٹ کی فارم میں ہوتا ہے. اس کے بعد یوزر جو ہے اسی سیم کی کو یوز کر کے اور ڈکرپشن الگوریدم لگا کے اس میسیج کو ڈکرپٹ کرتا ہے اور جو ایکچوئل میسیج ہے اسے ریڈ کر لیتا ہے. تو اس طرح سے آپ دیکھیں جو کی پوائنٹ ہے وہ سیم کی ہے سیمیٹرک کرپٹوگرافی کا. سیمیٹرک کرپٹوگرافی کے بعد جو سیکنڈ ٹائپ الگوریدمس ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ اے سیمیٹرک کرپٹوگرافی ہے. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے جو اے سیمیٹرک کرپٹوگرافی ہے اس میں ہمارے پاس جو کیز ہوتی ہیں وہ ایک سے زیادہ ہوتی ہیں. اے سیمیٹرک کرپٹوگرافی کو ہم پبلک کی کرپٹوگرافی بھی کہتے ہیں. بیسیکلی اس میں دو کیز یوز ہوتی ہیں انکرپشن اور ڈکرپشن کے لیے. The public key is known to everyone and can be freely distributed. The private key is known only to the recipient of the message. Basically جو asymmetric cryptography ہے اس میں ہر یوزر کی ایک پرائیویٹ کی ہوتی ہے اور ایک پبلک کی ہوتی ہے. پبلک کی جو ہے وہ تمام یوزرز کو پتہ ہوتی ہے. اگر کسی یوزر نے کسی دوسرے یوزر کو کوئی میسیج سینڈ کرنا ہے تو وہ اس یوزر کی پبلک کی کو یوز کر کے میسیج کو انکرپٹ کرے گا. وہ انکرپٹڈ میسیج جب یوزر کے پاس پہنچے گا تو وہ یوزر اپنی پرائیویٹ کی کو یوز کر کے اس میسیج کو ڈکرپٹ کرے گا. تو اس طرح سے جو کی ڈسٹریبیوشن کا پرابلم ہے یوزرز کے بیچ میں وہ ریزالو ہو جاتا ہے کہ کسی کی پرائیویٹ کی جو ہوتی ہے وہ جسٹ اسی یوزر کو چاہیے ہوتی ہے اور اسی کو معلوم ہوتی ہے, جبکہ پبلک کی جو ہے وہ پبلک ہوتی ہے اور کوئی بھی یوزر جو ہے اس پبلک کی کو یوز کر کے میسیج کو انکرپٹ کر کے اس یوزر کو سینڈ کر سکتا ہے. RSA از این ایگزامپل آف asymmetric کرپٹوگرافی. RSA ایک الگوریدم ہے جو کہ asymmetric کرپٹوگرافی کو امپلیمنٹ کرتا ہے. آئیے اس سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں asymmetric کرپٹوگرافی پروسیس کو. ہمارے پاس پلین ٹیکسٹ ہوتا ہے جو کہ ہمارا میسیج ہوتا ہے جسے ہم نے سینڈ کرنا ہے. ہم کوئی انکرپشن الگوریدم لگا کے اس میسیج کو انکرپٹ کرتے ہیں اور جو کی ہم یوز کرتے ہیں وہ ریسیورس پبلک کی ہے, یعنی جس بندے کو ہم میسیج سینڈ کر رہے ہیں اس کی جو پبلک کی ہے اس کے تھرو ہم اس میسیج کو انکرپٹ کریں گے اور اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ سائفر ٹیکسٹ ملے گا ہمیں. ہم اس سائفر ٹیکسٹ کو ٹرانسمٹ کریں گے اور یوزر جو ہے وہ سائفر ٹیکسٹ کو ریسیو کرے گا. اب یوزر جو ہے اس نے ڈکرپشن الگوریدم اپلائی کرنا ہے تاکہ وہ ایکچوئل میسیج کو ریسیو کر سکے, اور اس کے لیے جو کی یوز ہوگی وہ ریسیورس کی پرائیویٹ کی ہے, اور اس کے بعد جو ہے ریسیور جو ہے اسے میسیج پلین ٹیکسٹ میں ریسیو ہوتا ہے. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ asymmetric اور symmetric کرپٹوگرافی میں جو بیسک ڈفرینس ہے وہ کیز کا ہے اور وہ کیسے یوز ہوتی ہیں. جو تھرڈ ٹائپ کے ہمارے پاس الگوریدمس ہیں انہیں ہم ہیشنگ الگوریدمس بھی نام کہتے ہیں. ہیشنگ از اے ون وے پروسیس
اٹ مینس کہ اگر ہم کسی ہیشنگ الگوریدم کے ساتھ کسی میسج کو انکرپٹ کرتے ہیں تو ہم اس میسج کو ڈیکرپٹ کر کے ریڈ نہیں کر سکتے. کنورٹنگ اے ہیش بیک ٹو دی اوریجنل ڈیٹا از ڈیفیکلٹ اور امپاسبل. بیسیکلی جو ہیشنگ الگوریدمس ہوتے ہیں وہ ان پٹ ریسیو کرتے ہیں اور اس کے اگینسٹ ایک آؤٹ پٹ یا سائفر ٹیکسٹ جو ہے وہ جنریٹ کر دیتے ہیں. اب اس میں جو کی پوائنٹس ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی ہیشنگ فنکشن کو یا الگوریدم کو ہم کوئی سیم ان پٹ دیتے ہیں تو اس کے اگینسٹ ہمیں سیم آؤٹ پٹ ملتی ہے. لیکن اگر ہم ان پٹ میں تھوڑی سی بھی ماڈیفکیشن کر دیں تو ہماری آؤٹ پٹ جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. تو جو ایک ہیشنگ الگوریدم ہے اسے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ وہ سیم ان پٹ کے اگینسٹ سیم آؤٹ پٹ دے, اور نمبر 2 ڈفرینٹ آؤٹ پٹس کے اگینسٹ ہمیشہ ڈفرینٹ آؤٹ پٹ دے. تو اس چیز کو بھی انشور کرنا ہے ایک ہیشنگ الگوریدم نے کہ ڈفرینٹ ان پٹ کے اگینسٹ وہ کبھی سیم آؤٹ پٹ نہ دے. تو یہ 2 بیسک جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہیشنگ الگوریدم کے. جب ہم کسی میسج کو تھرو سم ہیشنگ الگوریدم ہم انکرپٹ کر لیتے ہیں تو اسے ہم سگنیچر بھی کہتے ہیں. کالڈ اے ہیش اور ڈائجسٹ ریپرزینٹس دی کانٹینٹس. تو بیسیکلی جو انکرپٹیڈ میسج ہمارے پاس آتا ہے وہ ان کانٹینٹس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. آئیے اب ہم ایک اہم ٹاپک کرپٹوگرافی میں اور ڈیجیٹل سگنیچرز ہیں ہم اسے پڑھتے ہیں. بیسیکلی جو ڈیجیٹل سگنیچرز ہوتے ہیں وہ ہیشنگ الگوریدمس اور سیمیٹرک الگوریدمس جو ہیں انہیں ملا کے ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں, اور اس سے کیا آبجیکٹیوز اچیو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. A digital signature is basically a way to ensure that an electronic document is authentic. It means کہ integrity اور non-repudiation. تو بیسیکلی جب ہم ڈیجیٹل سگنیچر کو یوز کرتے ہیں تو ہمارا جو بیسک آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ ہم انٹیگریٹی کو انشور کر سکیں اور اسی طرح سے نان ریپوڈیشن کو. بیسیکلی جو ڈیجیٹل سگنیچرز ہوتے ہیں وہ بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے ریئل لائف میں ایک پیپر کے اوپر سگنیچر کر کے میسج کو سینڈ کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم نے جب سگنیچر کیے تو اس چیز کو اوتھینٹیکیٹ کیا کہ یہ میسج جو ہے وہ میں نے ہی سینڈ کیا اور یہ میسج ٹھیک ہے. کیونکہ جب ہم سگنیچر کر لیتے ہیں تو ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یہ میسج جو ہے وہ ہماری طرف سے سینڈ ہوا ہے. تو بالکل اسی طرح جب ہم ڈیجیٹل کمیونیکیشن کی بات کریں تو اس میں ہم ڈیجیٹل سگنیچرز کو یوز کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں انٹیگریٹی کہ میسج میں کوئی ماڈیفکیشن نہیں ہوئی اور نان ریپوڈیشن یہ آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اچیو ہوتے ہیں. بیسیکلی ہمارے پاس ڈیجیٹل سگنیچرز کو یوز کرنے کے 2 سٹیپس ہوتے ہیں کہ ہم سگنیچرز کریٹ کریں اور اسے ویلیڈیٹ کریں. تو سگنیچرز کریٹ کرنے کے لیے سینڈر کریٹس اے ہیش آف دی میسج. سینڈر انکرپٹس دی میسج ود ہز ہر پرائیویٹ کی. اٹیچ دی ڈیجیٹل سگنیچر ود میسج. تو بیسیکلی جو سینڈر ہے اس نے جو میسج ہے اس کا ہیش ویلیو جو ہے وہ کریٹ کی, اس ہیش ویلیو کو انکرپٹ کیا اور یوزنگ پرائیویٹ کی, اور اس میسج کو جو ہے جو سائفر ٹیکسٹ جنریٹ ہوا ہے اسے جو ہے اس نے میسج کے ساتھ اٹیچ کر کے یوزر کو سینڈ اٹیچ کر دیا. تو اس طرح سے سگنیچرز جو ہیں کریٹ ہو جاتے ہیں. اب ڈیجیٹل سگنیچرز کو ویلیڈیٹ کرنا ہے ریسیور نے. ریسیور ڈیکرپٹس دی سگنیچر ود سینڈرز پبلک کی. ریسیور creates the hash of the message. Created hash is compared with the decrypted message. تو ان سٹیپس کے ساتھ جو ریسیور ہے وہ ویلیڈیٹ کرتا ہے
ڈیجیٹل سگنیچرز کو. آئیے ہم ایک ڈائیگرام کے تھرو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اس پروسیس کو. سب سے پہلا جو سٹیپ ہے ہمارے پاس وہ ہے سگنیچرز کریٹ کرنے کا. ہمارے پاس فار ایگزامپل ایک میسج ہے ایم جو کہ یوزر نے سینڈ کرنا ہے, تو اس میسج کا ہم سگنیچر جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں. یوزر جو ہے کوئی ہیشنگ الگوریدم یوز کر کے اس میسج کا ہیش ویلیو کریٹ کرے گا. جو ہیش ویلیو کریٹ کی ہے اسے اپنی پرائیویٹ کی سے انکرپٹ کرے گا. آپ دیکھیں گے جب ایسیمیٹرک کرپٹوگرافی ہوتی ہے اس میں اگر یوزر پبلک کی سے انکرپٹ کرتا ہے تو ریسیور اپنی پرائیویٹ کی سے اسے ڈیکرپٹ کر سکتا ہے. اسی طرح سے اگر سینڈر جو ہے اپنی پرائیویٹ کی سے ڈیٹا کو انکرپٹ کرتا ہے تو ریسیور جو ہے وہ سینڈر کی پبلک کی سے اسے ڈیکرپٹ کر سکتا ہے. تو یہ کی پوائنٹ ہے. یوزر جو سینڈر ہے اس نے ڈیٹا کو جو ہیش ویلیو تھی میسج کی اسے انکرپٹ کیا اپنی پبلک کی سے اور اسے اٹیچ کر دیا میسج کے ساتھ. اب آپ دیکھیں کہ جو ایکچوئل میسج ہے وہ پلس جو سگنیچر ہے ہم نے اسے SIG آف M یعنی سگنیچر آف میسج کا جو ہے وہ نام دیا ہے. اب یہ دو ویلیوز ہمارے پاس جو ہیں وہ مل کے یوزر کو ٹرانسفر ہوں گی. تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس جب یوزر کو میسج سینڈ ہوتا ہے تو اس کے پاس میسج ہے جو کہ انکرپٹڈ فارم میں الگ سے ہو سکتا ہے جیسے ہم نے پریویس سلائڈس میں ڈیٹا کو سینڈ کیا, پلس سگنیچر. ریسیور نے ان دونوں ویلیوز کو ریسیو کیا. اب ریسیور جو ہے اس نے جو میسج ریسیو کیا ہے, اب دیکھیں جو دو ٹرمز اس نے ریسیو کیے ہیں, ایک میسج اور ایک سگنیچر. وہ میسج کا جو ہے ہیش کریٹ کرے گا وہ سیم الگوریتم یوز کر کے اور ڈیکرپٹ کرے گا سگنیچر کو, یعنی جو سگنیچرز آئے ہیں. اب سگنیچر دیکھیں وہ کیا تھا, ہیش ویلیو کا انکرپشن تھی. جب ڈیکرپشن ہوگی تو وہ ہیش ویلیو جو کہ سینڈر نے سینڈ کی تھی وہ اسے ریسیو ہو جائے گی. اب ریسیور نے ان دونوں ویلیوز کو میچ کرنا ہے. اب دیکھیں کہ میسج کا ہیش ابھی ملا ہے ہمیں اور جو میسج سینڈر نے سینڈ کیا تھا اس کا ہیش جو ہے وہ ہم نے ڈیکرپشن کے تھرو لے لیا. اگر یہ دونوں ہیش ویلیوز سیم ہیں تو اٹ مینس کہ میسج جو ہے وہ ویریفائی ہو جائے گا. اس میں آپ دیکھیں کہ دو چیزیں ویریفائی ہوں گی. ایک تو میسج وہی ہے جو کہ یوزر نے سینڈ کیا تھا کیونکہ ہیش ویلیوز سیم ان پٹ کی ایک جیسی آتی ہیں. تو جب ہم نے ریسیور نے بھی ہیش کریٹ کیا ہے اور جو سینڈر نے ہیش بھیجا تھا دونوں سیم ہے, اٹ مینس کہ میسج میں کوئی ماڈیفکیشن نہیں ہوئی. اور سیکنڈ جو ہے وہ نان ریپوڈیشن ہے. بیسیکلی جب ہم نے کسی یوزر کی پبلک کی سے ڈیکرپٹ کیا ہے اور ہم جو میسج ہے وہ ویلیڈیٹ ہو رہا ہے, اٹ مینس کہ یوزر نے اپنی پرائیویٹ کی سے ہی اسے انکرپٹ کیا تھا, تبھی ہم ڈیکرپٹ کر کے تو اس میسج کو ریسیو کر رہے ہیں. تو یوزر بعد میں اب ڈینائی نہیں کر سکتا کہ یہ میسج میں نے سینڈ کیا تھا کیونکہ اس کی انکرپشن کے لیے پرائیویٹ کی جو ہے وہ یوز ہوئی ہے اور اس پرائیویٹ کی کو وہ سینڈر جو ہے وہی جانتا ہے. اگر اس میں ہیش ویلیو سیم نہیں آتی ہمارے پاس تو اٹ مینس کہ کوئی ماڈیفکیشن ہوئی ہے, تو اس سے ہمیں جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ میسج جو ہے وہ کہیں پہ آلٹر ہوا ہے. اس طرح سے ہم نے ڈیٹا انکرپشن یا کرپٹوگرافی کو پڑھا. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کے تھرو جو ڈفرینٹ آبجیکٹیوز ہیں سیکیورٹی کے, وہ کون کون سے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اچیو ہوتے ہیں. سب سے پہلے کانفیڈینشیلٹی. کانفیڈینشیلٹی کا جو آبجیکٹیو تھا بیسیکلی وہ یہ تھا کہ صرف جو سینڈر اور ریسیور ہے وہی میسج یا جو ڈیٹا ایکسچینج ہو رہا ہے اسے ریڈ کر سکیں.
تو آپ دیکھیں کہ جب ہم ڈیٹا کو انکرپٹ کر کے بھیجتے ہیں تو اسے صرف ریسیور جو ہے وہی ڈیکرپٹ کر سکتا ہے. تو اگر وہ انکرپٹڈ فارم میں کوئی تھرڈ پرسن جو ہے اسے ریڈ کر بھی لے تو وہ ایکچوئل میسج کو جو ہے وہ ریڈ نہیں کر سکتا. نمبر 2 انٹیگریٹی. اس میں ہم نے دیکھا کہ جب ہم ڈیجیٹل سگنیچرز کو یوز کرتے ہیں اور ہیشنگ کے تھرو جب ہم میسج کا ہیش ویلیو میچ کرتے ہیں ریسیور کے اینڈ پہ تو ہمیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ میسج میں کوئی ماڈیفکیشن تو نہیں ہوئی. اسی طرح سے اویلیبلٹی آف انفارمیشن. تو ہمارے پاس جو یوزرس ہیں یعنی سینڈر اور ریسیور جن کے پاس ویلڈ کیز ہیں ان کے لیے انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے. اتھینٹسٹی. اگین ہم یوزر کو اتھینٹیکیٹ کر سکتے ہیں, یوزر کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں جب یوزر میسج سینڈ کرتا ہے اور اپنے سگنیچرز کے ساتھ سینڈ کرتا ہے تو اس بیس کے اوپر ہم یوزر کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اینڈ نان ریپوڈیشن کہ جب یوزر اپنی پرائیویٹ کی سے سگنیچر کر کے میسج کو سینڈ کرتا ہے تو بعد میں وہ ڈینائی نہیں کر سکتا کہ یہ میسج جو ہے وہ میں نے ہی سینڈ کیا تھا. تو اس طرح سے دیکھیں آپ کے جو ہمارے میجر سیکیورٹی کنسرنس تھے ویب کے لیے وہ انہیں ہم اچیو کر سکتے ہیں اگر ہم کرپٹوگرافی کو بہتر طریقے سے یوز کریں. ہم نے پریویس سلائیڈ تک ہم نے جو فرسٹ ڈائمینشن تھی کہ ڈیٹا ٹرانسمیشن جو ہے وہ سیکیور ہو, ہم نے اسے ڈسکس کیا. اب ہم سیکنڈ ڈائمینشن جو ہے سیکیورنگ یوزرس ڈیٹا ہم اسے ڈسکس کرتے ہیں. جب ڈیٹا سکسیزفلی اور سیکیورلی جو ہے وہ یوزر نے سینڈ کر دیا تو اب یوزر جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ پرائیویسی جو ہے وہ انشور ہو. اٹ مینس جو پرووائڈر ہے وہ ڈیٹا کو کیئرفلی یوز کرے, اسے کسی تھرڈ پرسن کے ساتھ شیئر نہ کرے, اور اسی طرح سے جو ڈیٹا ہے اسے اٹیکرز سے محفوظ رکھے. اور نمبر 2 سیکیور ڈیسک ٹاپ کہ جب وہ اپلیکیشنز کو ایکسیس کرتا ہے اپنی لوکل مشین پہ تو اس کے لوکل مشین کا ڈیٹا بھی سیکیور رہے. تو یہ 2 آبجیکٹیوز ہیں, پرائیویسی اینڈ سیکیورڈ ڈیسک ٹاپ. اس میں اگر ہم پرائیویسی کی بات کریں تو پرائیویسی میں جو فرسٹ چیز ہم نے پڑھی وہ یہ تھا کہ جو سروس پرووائڈر ہے وہ کیئرفلی ڈیٹا کو جو ہے وہ یوز کرے. اگر اس میں آپ دیکھیں تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے سروس پرووائڈر کے اوپر. سروس پرووائڈر جو ہیں اگر وہ کانفیڈنس ون کرنا چاہتے ہیں کلائنٹس کا تو انہیں ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ جو ہے وہ بلڈ کرنا پڑے گا, اور تاکہ جو کلائنٹس ہیں یا یوزرس ہیں وہ سروس پرووائڈر کے اوپر ٹرسٹ کریں اور اپنی پرائیویٹ انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کریں. اس کے لیے ایک میکانزم جسے ہم یوز کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو سروس پرووائڈر ہے کین اسپیسیفائی ڈیٹا پریکٹسز یوزنگ پلیٹ فارم فار پرائیویسی پریفرنسز اسٹینڈرڈ. بیسیکلی ہمارے پاس P3P جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ ہے جو کہ W3C نے جو ہے ریکمینڈ کیا ہے. اس میں جو سروس پرووائڈر ہوتا ہے وہ اسپیسیفائی کرتا ہے کہ وہ ڈیٹا کو کیسے ٹریٹ کرے گا. اٹ مینس اس میں کہ ڈیٹا کو کیسے ہینڈل کرے گا, اس کے ایکسچینج کے بارے میں جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ اسپیسیفائی کر دیتا ہے مشین ریڈیبل فارمیٹ میں, یوزلی XML فارمیٹ میں اس نے یہ پالیسی جو ہے وہ اسپیسیفائی کر دی. اب جو یوزر ہے وہ P3P ایجنٹ ماڈیول جو ہے فارمیٹ کے تحت اپنی پریفرنسز کو سیٹ کرتا ہے.
اب جب براؤزرس جو ہیں وہ جب یوزر جو ہے ایکسیس کرتا ہے ویب اپلیکیشن کو اور اس ویب اپلیکیشن کی جو پالیسی ہے وہ یوزر کی پالیسی سے کنفلکٹ کرتی ہے تو براؤزر جو ہے وہ آٹومیٹیکلی یوزر کو انفارم کر دیتا ہے جو سروس پرووائڈر ہے اس کی پالیسی کے بارے میں. تو اس طرح سے آپ ایک ایگزامپل لیں کہ ایک سروس پرووائڈر ہے جس نے اپنی پالیسی جو ہے P3P کے اسٹینڈرڈ کے مطابق اسپیسیفائی کی ہے کہ وہ ڈیٹا کو شیئر کر ود ان لمیٹڈ گروپ جو ہے وہ شیئر کرے گا. اور اس نے جو پالیسی جو اسپیسیفائی کی ہے وہ XML فارمیٹ میں کی ہے جسے میجر براؤزرز جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ کریں گے. اب ایک یوزر ہے اس نے جو ہے اپنی پالیسی اسپیسیفائی کی ہے کہ میری جو انفارمیشن ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کی جائے. تو جیسے ہی یوزر جو ہے ایکسیس کرے گا اس ایپلیکیشن کو تو جو براؤزر ہے P3P کیپیبل براؤزر جو ہے وہ یوزر کو نوٹیفائی کر دے گا کہ جو سروس پرووائڈر ہے اس کی پالیسی اور آپ کی پالیسی میں کنفلکٹ ہے. اب یہ یوزر کی مرضی ہے کہ وہ فردر جو ہے ویب اپلیکیشن کے ساتھ پروسیس کرتا ہے یا نہیں. تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے جو سروس پرووائڈر ہے اس اپنی پالیسی کو اسپیسیفائی کر کے اور پبلکلی پبلش کر کے جو یوزرس ہیں ان کا جو ٹرسٹ ہے اسے ون کر سکتا ہے. اب سیکنڈ ہمارے پاس جو پرائیویسی میں تھا کہ ایک تو سروس پرووائڈر ڈیٹا کو مس یوز نہ کرے, نمبر 2 جو یوزر کی پرسنل انفارمیشن ہے وہ پروٹیکٹڈ ہو. ہمارے پاس بہت سے جو اٹیکس ہیں ان کے تھرو جو یوزرس ہیں ان کی جو پبلک اور جو ان کی پرائیویٹ انفارمیشن ہے اسے ایکسیس کرنے کے لیے جو اٹیکرز ہیں یوز کرتے ہیں. فشنگ اینڈ ویب اسپوفنگ جو ہے ہمارے پاس ایک فیمس اٹیک ہے. اس میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا آبجیکٹو ہوتا ہے بیسیکلی وہ یوزر کی پرائیویٹ انفارمیشن کو ریٹریو کرنا ہوتا ہے. ویب اسپوفنگ جو ہے وہ اس میں ہم جو اٹیکر ہوتا ہے وہ کسی فیمس کمپنی کی جو ویب انٹرفیس ہے اس کے مطابق انٹرفیس جو ہے وہ ڈیزائن کرتا ہے اور ایک ای میل کے تھرو اس کمپنی کا ریپرزینٹیو بن کے جو ہے وہ یوزر کو ای میل سینڈ کرتا ہے جس میں انکریج کرتا ہے کہ یوزر جو ہے اپنی پرسنل انفارمیشن پرووائڈ کرے. جب یوزر جو اس کمپنی کی لک کی ویب سائٹ کو دیکھتا ہے تو وہ یوزر یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ اس کمپنی کی ویب کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور جیسے وہ اپنی پرسنل انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے تو وہ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ جو اٹیکرز ہیں ان کو ریسیو ہو جاتی ہے. آپ اس کی ایگزامپل لیں کہ ہمارے پاس جو فیس بک کا آئی ڈی اور پاس ورڈ ہے اسے ہیک کرنے کے لیے جو اٹیکرز ہیں وہ فیس بک کا جو پیج ہے لاگ ان پیج بالکل اسی طرح کا ایک پیج ڈیزائن کر لیں اور کسی طرح سے وہ پیج جو ہے وہ یوزر تک سینڈ کر دیں. اب یوزر اگر اس پیج کو آئیڈینٹیفائی نہ کر سکے اور اسے فیس بک کا پیج سمجھ کے ہی اس میں اپنی انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرے تو وہ انفارمیشن جو ہے وہ اٹیکرز جو ہیں وہ ریسیو کر کے اسے مس یوز کر سکتے ہیں. ہم نے پریویس سلائیڈ میں جو ہے یوزر جو کنسرنز ہیں اس میں سے فرسٹ کنسرن پرائیویسی کو ڈسکس کیا. اب یوزر کا جو سیکنڈ کنسرن ہے وہ اپنی لوکل مشین کے ڈیٹا کو سیکیور کرنا ہے. اگین یہ جو کنسرن ہے یوزر کا کہ اس کی لوکل مشین کا جو ڈیٹا ہے وہ سیکیور رہے, اسے انشور کرنا یہ اس یوزر کی اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان آتھورائزڈ ایکسیس سے روکے. اس میں جو سروس پرووائڈرس ہیں ویب اپلیکیشن کے ان کا رول نہیں ہوتا بلکہ
یہ یوزر نے خود سے اس چیز کو انشور کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ڈفرینٹ طرح کے وائرسز ورمز جو ہیں وہ یوزر کی جو لوکل مشین ہے اسے ایکسیس کر کے اس ڈیٹا کو ریٹریو کر سکتے ہیں. اگر ہم ڈفرینٹ ٹائپ کے جو اٹیکس ہیں جن کے تھرو کلائنٹ کی لوکل مشین کو ایکسیس کیا جاتا ہے، ان میں ایڈ ویئر اینڈ اسپائی ویئر. ایڈ ویئر ڈیلیور ایڈورٹائزنگ کانٹینٹس، اسپائی ویئر مانیٹر یوزرس ایکٹیویٹیز اینڈ ٹرانسفر گیدر انفارمیشن ٹو ریموٹ سسٹمس. بیسیکلی جو ایڈ ویئر ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ یوزلی ایڈورٹائزنگ کانٹینٹس ہوتے ہیں، جو کہ بڑا انوائنگ ہوتا ہے ایک یوزر کے لیے کہ وہ یوزر کوئی اپلیکیشن یوز کر رہا ہے اور ایک دم سے اس میں جو ایڈس ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جو اسپائی ویئر ہوتا ہے یہ ڈفرینٹ جب یوزر کسی اپلیکیشن کو ایکسیس کرتا ہے تو اس کے تھرو جو ہے وہ یوزر کی مشین پہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اور یہ یوزر کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرتے ہیں اور اسے جو انفارمیشن گیدر ہوتی ہے اسے جو اٹیکرز ہیں ریموٹ سسٹم کے تھرو جنہوں نے اسپائی ویئر سینڈ کیا تھا وہاں پہ سینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے جو یوزر کی پرائیویٹ انفارمیشن یا ڈیٹا ہے وہ ایکسیس کر لیتے ہیں اٹیکرز. اس کے بعد جو نیکسٹ ٹائپ ہے اٹیکس کی ہمارے پاس وہ ریموٹ ایکسیس یا بیک ڈورس. بیسیکلی یہ ہمارے پاس ایسے پروگرامس ہوتے ہیں جنہیں تھرو ویب کلائنٹ کی یا یوزر کی مشین پہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اور یہ لوکل جو ریموٹ مشین ہے اٹیکرز کی اس کا کنیکشن بنا دیتی ہے کلائنٹ کی مشین کے ساتھ. تو اس طرح سے ریموٹلی جو اٹیکرز ہیں وہ یوزر کی پرسنل انفارمیشن کو ریٹریو کر سکتے ہیں، اس کا جو فائلز ہیں انہیں ڈیمیج کر سکتے ہیں اور یوزر کا جو مشین ہے اسے اس کا کنٹرول جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے جو ریموٹ ایکسیس یا بیک ڈورز پروگرامس ہوتے ہیں وہ انہوں نے ریموٹ مشین کے ساتھ کنیکشن بنایا اور جو اٹیکر ہے وہ ریموٹ مشین سے یوزر کی مشین کے ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتا ہے. اس سے ہمارے وائرسز ہوتے ہیں کین ڈیمیج فائلس اور ریپیٹ دیم سیلوز ڈسٹریبیوٹیڈ یوزلی تھرو ای میل اور بائی شیئرنگ انفیکٹڈ فائلس. جو وائرسز ہوتے ہیں ہمارے پاس اس میں دو طرح کے یوزلی فنکشنز ہوتے ہیں جن میں فائلس کو ڈیمیج کرنا اور نمبر 2 اپنے آپ کو ریپیٹ کرنا. جو ورمز ہوتے ہیں ریپیٹ دیم سیلز انکریز ٹریفک اینڈ کنزیوم پروسیسنگ پاور. بیسیکلی جو ورمز ہیں وہ اپنے آپ کو ریپیٹ کرتے ہیں اور جیسے ہی وہ لوگ جو کہ یوزر کی کانٹیکٹ لسٹ میں اسے آٹومیٹیکلی خود کو وہاں پہ سینڈ کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو جو ٹریفک ہے کمیونیکیشن ٹریفک بڑھ جاتا ہے اور جو کمیونیکیشن سپیڈ ہے وہ کم ہو جاتی ہے. سیکنڈلی جب یہ اپنے آپ کو ریپیٹ کرتے ہیں تو جو میجر پروسیسنگ ٹائم ہے اسے کنزیوم کر لیتے ہیں. تو جو کلائنٹ کی مشین کی پروسیسنگ ہے وہ اس کا میجر پارٹ یہ کنزیوم کرتے ہیں تو اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے جو ڈفرینٹ ویز میں انفلوئنس کرتے ہیں کلائنٹ کی مشین کو. ٹروجن ہارسز بیسیکلی ڈیمیج فائلس بٹ ڈونٹ ریپلیکیٹ دیم سیلوز. تو جو ٹروجن ہارسز ہوتے ہیں وہ یوزلی جو کلائنٹ کی مشین کا فائل سسٹم ہے ان فائلز کو ڈیمیج کرتے ہیں. ٹروجن ہارسز بیسیکلی جب اپیئر ہوتے ہیں تو وہ کوئی یوزفل فنکشنالٹی بتا رہے ہوتے ہیں جن سے متاثر ہو کے جو کلائنٹ ہے انہیں یوز کرتا ہے. لیکن بیسیکلی یہ جو فنکشنالٹی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کلائنٹ کے ڈیٹا کو گیٹ کر سکیں یا اسے ڈیمیج کر سکیں اور اسی طرح سے جو انلیجیٹیمیٹ کمپیوٹیشنل ریسورسز ہیں انہیں ایکسیس فراہم کریں کلائنٹ کی مشین پہ.
تو اب ہم نے یہ ڈفرینٹ ٹائپس کے جو اٹیکس یا وہ اسپیکٹس پڑھے ہیں جو کہ کلائنٹ کی پرسنل مشین کو افیکٹ کر سکتے ہیں. اگین اب ان تمام اٹیکس سے بچنا یہ کلائنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. لیکچر کے آخر میں ہمارا جو لاسٹ ٹاپک ہے وہ سروس پرووائڈرز ایشو ہیں. جو سروس پرووائڈر وانٹس ٹو سیکیور دی سرور فرام اٹیکرز. بیسیکلی جو آبجیکٹو ہوتا ہے ایک سروس پرووائڈر کا وہ یہی ہے کہ جو اٹیکرز ہیں وہ سرور کو ایکسیس نہ کر سکیں. سرور کو ایکسیس کرنے کے جو کامن اٹیکس ہیں وہ کراس سائٹ اسکرپٹنگ ہے. بیسیکلی اس میں جو اٹیکرز ہوتے ہیں وہ پرائم میں جو ڈیفیشنسیز ہیں انہیں یوٹیلائز کر کے اسکرپٹ جو ہے وہ انجیکٹ کر دیتے ہیں پرائم کے اندر, جو کہ پیپر جو اور جب ویب پیجز جو ہیں وہ ڈائنامیکلی کریٹ ہوتے ہیں تو اس میں جو یوزر کی انفارمیشن ہوتی ہے اسے ریٹریو کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے پاس ایس کیو ایل انجیکشن بھی جو ہے وہ ایک فیمس سرور اٹیک ہے. اس میں جو اٹیکر ہے وہ ایس کیو ایل کمانڈس کو انجیکٹ کرتا ہے ان پٹ فیلڈس کے تھرو, اور جب وہ کمانڈس ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں تو اس سے جو پرسنل انفارمیشن ہے اس تک ایکسیس حاصل کر لیتا ہے. تو اس طرح سے جو سروس پرووائڈر ہے وہ اس کا جو ویب سرور ہے وہ انسیکیور ہو جاتا ہے. لیکچر کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں, سمرائز کرتے ہیں آج کے لیکچر کو. آج کے لیکچر میں ہم نے جو ویب سیکیورٹی ہے اس کا اوور ویو دیکھا. اس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس 3 میجر ڈائمینشنز ہیں سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے, جن میں سے جو فرسٹ ڈائمینشن ہے وہ ڈیٹا ٹرانسمیشن کو سیکیور کرنا. نمبر 2 جو یوزرس ہیں ان کے جو سیکیورٹی کنسرنس ہیں انہیں انشور کرنا, جس میں پرائیویسی اور ڈیسک ٹاپ سیکیورٹی. تو یہ 2 بیسک کنسرنس ہے. پرائیویسی میں ہم نے دیکھا کہ یوزر یہ چاہتا ہے کہ اس کے ڈیٹا کو کوئی ان آتھورائزڈ پرسن جو ہے وہ ایکسیس نہ کر سکے, اور نہ ہی سروس پرووائڈر جو ہے انہیں مس یوز کر سکے. جبکہ ڈیسک ٹاپ پرائیویسی جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح کے اٹیکس سے کلائنٹ کی لوکل مشین کو بچانا. تو یہ آبجیکٹو ہوتا ہے ایک یوزر کا. اس کے بعد ہم نے سروس پرووائڈرز ایشو دیکھے کہ سروس پرووائڈر جو ہے وہ اس چیز کو انشور کرنا چاہتا ہے کہ جو اٹیکرز ہیں وہ ویب سرور کو ایکسیس نہ کر سکیں. اگر آپ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ مزید مٹیریل فائنڈ کرنا چاہیں تو اس میں جو ویب انجینئرنگ کی بک ہم فالو کر رہے ہیں اس کے چیپٹر نمبر 13 میں آپ مزید مٹیریل دیکھ سکتے ہیں. اسٹوڈینٹس, آج کا جو لیکچر تھا بیسیکلی یہ ہمارے فرسٹ ماڈیول کا آخری لیکچر تھا. جیسا کہ فرسٹ لیکچر میں ہم نے بتایا آپ کو کہ ہمارا جو کورس ہے اس کے 2 بیسک میجر ماڈیولس ہیں. نمبر 1 اس میں ہم نے ویب انجینئرنگ ٹیکنیکس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے, اور نمبر 2 ہم نے وہ ٹولز سیکھنے ہیں جو کہ جنہیں یوز کر کے ہم ڈائنامک ویب اپلیکیشنز جو ہیں وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو جو فرسٹ ماڈیول تھا اس میں ہم نے ویب انجینئرنگ کے انٹروڈکشن سے سٹارٹ کیا. اس کے بعد ہم نے جو پروسیس اسپیکٹ ہے ویب ڈیولپمنٹ کا, جس میں ہم نے ویب پروسیس ماڈل اور ویب پروجیکٹ مینجمنٹ, ہم نے یہ 2 ٹاپکس کور کیے. اس کے بعد ہم نے جو ڈیولپمنٹ اسپیکٹ ہے یا ڈیولپمنٹ فیزز, اس میں ہم نے ریکوائرمنٹ انجینئرنگ, ماڈلنگ ویب اپلیکیشنز, ویب آرکیٹیکچر, اس کے بعد امپلیمنٹیشن ٹیکنالوجیز کا اوور ویو لیا, اور ٹیسٹنگ. یہ
ٹاپکس ہم نے ڈسکس کیے. اسی طرح سے آپریشن اینڈ مینٹیننس، یہ تمام جو ٹاپکس تھے وہ ہم نے پڑھے، اور آخر میں ہم نے جو کوالٹی اسپیکٹ ہے ویب ایپلیکیشن کا، اس میں ہم نے سیکیورٹی کو ڈسکس کیا. بیسیکلی جو ہمارا فوکس تھا، جیسا کہ ہم نے اسٹارٹ میں زیوم کیا تھا کہ آپ لوگوں نے یہ تمام ٹاپکس جو ہیں وہ ڈیسک ٹاپ ایپلیکیشن کے لیے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے کورس میں پڑھے ہوئے ہیں. تو ہمارا فوکس یہی رہا کہ ہم نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے ویب انجینئرنگ پروسیس کو ڈیسک ٹاپ ایپلیکیشن پروسیس سے. تو انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم ٹولز اینڈ ٹیکنالوجیز کو سٹارٹ کریں گے، اور سب سے پہلے جو لینگویج ہم پڑھیں گے وہ HTML ہوگی. اس کے ساتھ ہی ہم آج کے لیکچر کو ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.